اسلام نے عورت کو کیا کیا عزتیں دیں، کچھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دین اسلام نے عورت کو ذلت کی زندگی سے آزاد کروایا۔ دین اسلام نے عورت کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرایا۔ دین اسلام نے عورت کو ظلم سے نجات دلائی۔ دین اسلام نے وہ تمام بری رسمیں ختم کر دیں جس میں عورت کا وقار مجروح ہوتا تھا، بے شمار حقوق عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو برابر رکھا۔ انسان ہونے کے ناطے عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا حق دونوں کا برابر رکھا۔ جو عمل کرے گا پوری پوری جزا پائے گا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ تو عورت اگر کوئی خیر کا کام کرے گی اس کے لیے بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ بچی پیدا ہونے پر اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، یہ رسم انسانیت کا قتل تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور خرچے کا ضامن، روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج کی سہولت ساری مرد کے لیے۔ عورت کی ذلت تھی زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے تعلق سے، دین اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت دی۔ کیا کیا عزتیں ملی اسلام سے عورت کو؟ اسلام نے عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا دروازہ بند کر دیا، ان کو باعزت فرد بنا دیا۔ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا سب سے بڑا علم بردار کون ہے؟ دین اسلام ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دین اسلام نے ختم کیا اور بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینے کا پورا پورا حق دیا۔ اسلام نے ماں کے حقوق اجاگر کیے اور بتا دیا ماں وہ ہستی ہے جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے بہنوں کے حقوق بیان کیے، بھائیوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا۔ اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اسلام نے بیٹی کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نحل پڑھیں۔ جہالت کے اندر بسا اوقات ایک ہی عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے، استغفر اللہ، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کس کی ہوتی کسی کو نہیں پتا۔ اسلام نے یہ نظام ختم کر دیا۔ جہالت کے اندر دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا جائز تھا، اسلام نے ناجائز کر دیا۔ جہالت کے ایام میں عورتوں کو بار بار طلاق دے کر ذلیل کیا جاتا، اسلام نے عورت کو عزت دی اور مرد کو 3 طلاقیں دینے کا اختیار دیا۔ جہالت میں عورتوں کو مالی حقوق نان نفقہ نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں کو نان نفقہ دینے کا حکم دیا۔ جہالت کا زمانہ تھا، لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وراثت کے تحت ہونے والی املاک کی یہ مالکہ ہیں، اس کا بھی قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پڑھیں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں عرب کے لوگ عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا گوارا نہیں سمجھتے، بات کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان حالات میں عورتوں کے جو خاص ایام آتے ہیں، گفتگو کرنا، ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا بھی جائز قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو اپنے مال کا اختیار دیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فتنوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسلام نے عورت کو مرد کی طرح ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اسلام نے عورت کو شرعی پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اسلام نے عورت کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا بھی حق دیا اور اس پر فضائل بھی ارشاد ہوئے۔ تو دین اسلام نے عورت کو بہت عزتیں دیں،
اور ہمیں بھی بہن، بیٹی، ماں، نانی، دادی، پھپھی، خالہ، ان کے حقوق پہچاننے چاہیے اور ادا کرنے چاہیے. اور جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، انہیں چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اپنائیں. جن جن سے پردے کا حکم ہے اللہ رسول کا، وہ پردہ کریں. انشاءاللہ دنیا و آخرت میں عزت پائیں گے.